بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم و صدقہ رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی مختصر تفسیر، خلاصہ اور اس کے مضامین کا انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ چوتھے پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے، یاد رکھیے نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں پسند فرماتا ہے، مگر اگر مطلوب تک پہنچنا ہے تو اپنی محبوب چیز کی قربانی دینا ہوگی۔ جی ہاں، اثار کرنا ضروری ہے، اپنی پسندیدہ چیزیں اس کی بارگاہ میں قربان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، ایثار نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے علم میں ہر کچھ ہے، وہ علم ازلی کا مالک۔ جی ہاں، ہر چیز کا وہ مالک ہے، علام الغیوب ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، ہر چیزیں۔ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا گوشت بھی تناول فرماتے اور اونٹنی کا دودھ بھی نوش فرماتے۔ بات یہ ہوتی کہ اب یہود نے اعتراض کر دیا کہ شریعت ابراہیمی سے اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ چیزیں حرام ہیں، حضور کیسے کھا سکتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے نبی ہے، یہ تو شریعت ابراہیم سے حرام چیزیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں دین ابراہیم پر قائم ہوں۔ جی ہاں، طریقہ ابراہیم پر قائم ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا دو عالم کے داتا حالانکہ امی نبی ہیں، بظاہر آپ نے دنیا میں آپ نے کسی کے آگے بیٹھے نہیں ہیں، کسی سیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے معلم ہیں، اللہ ہی نے پڑھایا ہے، تو آپ نبی امی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ تورات، حکم دکھا دو، ورنہ تم جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر، یقیناً وہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے۔ تو پھر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے اعلان کر دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو آپ نے اونٹنی کا گوشت چھوڑا تھا یا اونٹنی کا دودھ چھوڑا تھا، وہ شرعی حکم کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، یہ طبیعت کی وجہ سے چھوڑا تھا، طبعی طور پر آپ نے ترک فرما دیا تھا، یا اس کو یوں کہیے کہ عزیمت کے طور پر آپ نے ترک فرما دیا تھا۔ جیسے فاروق اعظم کا زمانہ ہے، تنگ دستی کا دور ہے، آپ نے دیکھا مسلمان فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، تو آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے یہ عزیمت کے طور پہ تھا اور طبعی طور پر تھا، اور کہا کہ اگر تم یہ نہیں دکھا سکتے تورات کے اندر تو پھر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ اللہ کا حق ہے، وہ جو چیزیں چاہے حرام کرے یا اس کے اذن سے اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، یہ انسانوں کا حکم نہیں ہوتا۔ آگے آیت نمبر 95 اور 97 کے اندر حج کا حکم آ رہا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب گھر میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ کیا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ ہے، برکت والا گھر ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اب حکم ہو رہا ہے حج۔ اب دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو حضور فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، جیسے چاہے وہ مر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان پہ حج فرض ہو جائے تو اسے حج کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے اس گھر کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکت والا گھر یہ بنایا ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اسلام کی حالت میں تو موت آنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے سب سے بڑا ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ اس کا ایمان ہے۔ سب سے بڑی دولت کا نام ایمان ہے۔ اگر انسان کا خاتمہ، مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تبھی تمام نیکیاں قبول ہوں گی، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، جی ہاں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ کو چھوڑ دو گے تو پھر جہنم کا گڑھا تمہارا منتظر ہے اور اس میں تمہیں ڈالا جائے گا،
اور جو کھلی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں تو ان کا انجام یہی ہونا ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ امت جو ہے، فرمایا یہ بہترین امت ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ فرمایا کہ امر بالمعروف کرتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس لیے تمام امتوں سے یہ امت اوسط، امت محمدیہ تمام امتوں میں افضل ہے، اور افضل کی وجہ یہ ہے یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہاں پر آگے بتایا کہ جن کی نیکیاں، آگے ارشاد ہو رہا ہے جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، تو فرمایا ان کے چہرے اجالے میں ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے اور چہروں پر بڑی رونق ہوگی، اور جن کی نیکیاں نہیں ہوں گی، جن کے برے کام ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، فرمایا ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اور ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، روح سیاہ چہرے ہوں گے، وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے یہ نیکوکار ہیں اور یہ بدکار ہیں، یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا۔ فرمایا آگے ارشاد ہو رہا ہے اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور جو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کا اگر انکار کرو گے یا توڑو گے تو یاد رکھیں پھر اللہ کے عذاب کو چکھیں گے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہیں، وہ مولا جانتا ہے اور ہر چیز کو اس نے تخلیق کر دیا ہے۔ اور جو اہل کتاب ہیں، فرمایا اکثر سے جانتے ہیں کہ اسلام حق پر ہے، مگر ان کے دلوں کا بغض ان کو ایمان کی طرف لے کر نہیں آتا اور یہ اسلام سے بہت دور ہیں۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیرات کے اندر جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اچھے اعمال کی طرف۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور نیکوکاروں میں سے ہیں، متقین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دلوں کو جانتا ہے، ان کے تقووں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا آگے ارشاد ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تو وہ اس طرح ہیں کہ ان کی کھیتیاں لہلہا رہی ہیں اور خوب فصلیں بن رہی ہیں، سال میں 2 بار فصلیں تیار ہو رہی ہیں، گویا ایسی نیکیاں ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو گویا ایسے ہیں کہ ان کو سردی کے اندر، جیسے کسی فصل تیار ہو، سردی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پال لگ جاتا ہے یا پوری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو ریاکار کی مثال بھی ایسی ہے کہ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، یا یہ کہیے کہ جو بخل کرتا ہے، مال کو بچاتا ہے، تو گویا وہ اپنی فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آگے کے لیے کچھ نہیں بھیج پا رہا۔ تو انسان کو چاہیے جو مل رہا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی عادت ڈالے، کہ دیکھیں لگانے والے کو ملتا ہے، جو جتنا لگاتا ہے اس سے ملتا ہے۔ اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، کہ غزوہ بدر کے اندر اشارتاً اس میں تذکرہ ہے کہ غزوہ بدر وہ ہے کہ جو بدر الکبریٰ ہے، یہ تمام غزوات کا تاج ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کو بھیجا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی بالکل نام کا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، مگر 3000 فرشتوں کو اتار دیا گیا اور ان کی مدد ہو رہی ہے۔ پھر آگے تقریباً یہ غزوہ بدر کے بعد بات چل رہی ہے غزوہ احد کی، جو اصل مقصود ہے۔ تقریباً 55 آیتوں پہ غزوہ احد کا واقعہ پھیلا ہوا ہے 4تھے پارے کے اندر، اور یہ تقریباً 55 آیتیں وہ ہیں کہ جو غزوہ احد کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بتایا کہ بہت زیادہ جب منافقین اعتراض کر رہے تھے، دیکھا تم جہاد پر گئے اور تم اس طرح شہید ہو گئے، اس طرح مارے گئے، اس طرح زخمی ہو گئے، اگر تم ہماری طرح گھر میں رہتے تو تم بچ جاتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کیا موت گھروں میں نہیں آتی؟ ارشاد ہو رہا ہے اگر تم بند قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ تو موت وہاں پہنچ جائے گی۔ اور یہ جہاد کا میدان کیا ہے؟ تو موت تو گھر میں بھی آتی ہے۔ تو فرمایا لیکن پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شہداء ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان کو اپنی قربان کر دیا ہے، تو وہ تو زندہ ہیں، انہیں اجر دیا جا رہا ہے، انہیں رزق فراہم کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان کا رتبہ بڑا اونچا ہے۔ جی ہاں، یہاں غزوہ بدر کے ساتھ غزوہ احد بھی ہے اور غزوہ حمراء الاسد بھی ہے، کہ جی ہاں جو غزوہ احد کی فورما جو مارکہ آیا تھا کہ وہاں تک مسلمانوں نے دوبارہ پیچھا کیا تھا، حالانکہ وہ زخمی تھے، زخموں سے چور چور تھے، مگر حضور کا حکم ہوا اسی حالت میں چلو، تو صحابہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور تازہ دم ہو گئے۔ پھر ایسا فائدہ ہوا کہ وہاں سے غزوہ حمراء الاسد سے کفار بھاگ گئے تھے، اور یہاں پر تجارت کے جی ہاں منڈیاں لگی ہوئی تھیں، مسلمانوں کو اتنا فائدہ ہوا، اتنا نفع ہوا کہ ان کے زخم جو ہے سمجھیں مدمل ہو گئے،
اور ان کے غموں کا مداوا ہو گیا. تو یہاں پر اس کا بھی حکم چل رہا ہے. اس کے بعد آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، جو کچھ ثواب ہے وہ اللہ ہی دینے والا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ. چاہے وہ دنیا کا ثواب ہو یا آخرت کا اجر ہو، سب اللہ کے پاس ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو جانتا ہے، احسان کرنے والوں جانتا ہے. کہا ایمان والوں کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، تم کافروں کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو. تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کرو اور کافروں کی طرح الٹے پاؤں مت بھاگو. اگر تم الٹے پاؤں بھاگنے شروع ہو گئے تو فرمایا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، الٹے پھرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو چن لیا ہے. وہ دل جو اس کی یاد میں محو رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو یقیناً ان کی دلوں کو چنا ہے. اور آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے. حالانکہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم ہے، تعداد کم ہے، اور بظاہر طاقت کا بہت زیادہ ان کے مقابلے میں فقدان نظر آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈالا ہے جو شرک کرتے ہیں. تو فرمایا کہ انسان کی اصل طاقت جو ہے مسلمان کی، وہ اس کا ایمان ہے. اگر وہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آئے تو آج بھی جی ہاں اللہ کی مدد اتر سکتی ہے، غیبی مدد اتر سکتی ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج ایمان کی ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی ہے. پھر اسی طرح سورہ آل عمران کا واقعہ چلتے چلتے اینڈ ہوتا ہے، ختم کی طرف جا رہا ہے. اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے. جی ہاں، سورہ نساء میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب حقوق نسواں یہ ضروری ہے، حقوق نسواں پر اسلام بات نہیں کرتا. یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو. جی ہاں، سب سے پہلے تمام مذاہب کے اندر سب سے پہلے حقوق نسواں کی بات کی ہے تو وہ اسلام نے کی ہے. جی ہاں، سورہ نساء پڑھ کر دیکھیں، پوری گھریلو زندگی ہے، کیونکہ گھریلو زندگی جو ہے وہ خشت اول ہوتی ہے. اگر یہ سنور جائے تو ہر چیز سنور جاتی ہے، اور یہی اگر خشت اول بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جایا کرتی ہے. تو عورتوں کے حقوق کیا ہے، اور میراث کا حکم کیا ہے، کلالہ کا حکم کیا ہے، جی ہاں بچوں کا حکم کیا ہے، اور وراثت میں پھر نصیحت کا کیا حکم ہے، وصیت کا حکم کیا ہے، یا پھر مردے کا جو دفن تدفین کا جو اہتمام ہے، یا جو اس پہ قرضہ ہے اس کا حکم کیا ہے. یہ سارے احکامات سورہ نساء بیان کر رہی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہے. اور سورہ نساء کے اندر بتایا گیا کہ جس کا مہر عورت کا دینا ضروری ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جو عورت کا مہر نہ دے تو میرے نبی نے فرمایا گویا اس نے اپنی عورت کے ساتھ زنا کیا. تو خوشی خوشی عورت کا مہر دینا چاہیے. سورہ نساء کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کون سی 12 عورتیں ہیں جن 12 عورتوں کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو حکم ان عورتوں کا ہے تو جو نسب کے ذریعے ہے، اسی اعتبار سے اگر رضاعت کا سلسلہ ہے تو رضاعت کا بھی سلسلہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے نسبی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا. تو رضاعت کے بعد انہی رشتوں کے اندر رضاعت کے حوالے سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح 2 بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی. بہت تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں بیان ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہمارا 5واں پارہ ہوگا، اس کے اندر بھی ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ سورہ نساء کے احکامات کیا ہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.